أزواجهن إذا تراءوا ذلك يوعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اس سے نہ روکو کہ وہ اپنی خاوندوں سے نکاح کر لیں جب وہ آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہو جائیں۔ یہ بات ہے جس کی نصیحت تم میں سے اس کو کی جاتی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی عدت مکمل کر لیں۔ پچھلی آیت میں عدت کے قریب مراد ہے، یہاں پر عدت کمپلیٹ مکمل ہو جائے۔ پھر وہ خاوند اس کو اب خیال آ گیا کہ میں نے تو بڑی زیادتی کر دی اور اپنے بچے اور بیویوں کو میں نے فارغ کر دیا، تو میں تو اس سے اب اس کا ذہن بدل گیا ہے اور عورت کا بھی بدل گیا، دونوں تیار ہو گئے ہیں، کیونکہ میں دونوں میاں بیوی کا آپس میں نکاح ہوگا۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک شخص کیا، اس نے اسے طلاق دے دی، پھر عدت ختم ہو گئی تو وہ دوبارہ نکاح کا پیغام لے کر آ گیا۔ میں نے اس سے کہا میں نے تمہارا نکاح کیا، اسے تمہاری بیوی بنایا، تمہاری عزت کی، مگر تم نے اسے طلاق دے دی، اب تم پھر اس سے نکاح کا پیغام لے کر آ گئے ہو، اللہ کی قسم وہ تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکتی۔ بھائی تھا، غصہ اور ناراضگی، اور بات بھی سچ ہے، بہن کے معاملات انتہائی حساس، اب پھر عدت کے بعد تم کہتے ہو میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اب میں تمہیں کبھی نہیں یہ لڑکی دوں گا، اب ایسا نہیں ہو سکتا، جاؤ یہاں سے۔ معقل بن یسار نے یہ کہہ دیا۔ اب معقل بن یسار اس شخص میں کوئی برائی بھی نہیں تھی، اور معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ کی بہن بھی اپنے پہلے خاوند سے جس نے طلاق دے دی تھی اس سے رجوع کرنا چاہتی تھی۔ میں درمیان میں منع کرنے والا تھا، میں مانے تھا کہ نہیں اب نکاح نہیں ہو سکتا، اس نے طلاق دے دی ہے، گندا آدمی ہے، فلاں، جیسے ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بندہ طلاق دے دے تو بس پھر اس کا سارا چٹا بٹا کھول کر رکھ دیتے ہیں اور پھر صلح نہیں ہونے دیتے۔ یہ ایک بہت بڑا عیب ہے ہمارے، کیونکہ ہندوانہ معاشرہ ہے یہ بر صغیر کا۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس صحابی میں کوئی برائی نہیں تھی اور بہن بھی جانے کو تیار تھی، لیکن اس نے کیونکہ ایک طلاق استعمال کر لی تھی اب رجوع کے لیے وہ تیار ہو گیا تھا، تو میں کہتا نہیں میں اب تمہیں نکاح نہیں دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتار دی فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو انہیں اس سے نہ روکو کہ وہ اپنے خاوندوں سے نکاح کر لیں۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول اب میں نکاح کر دوں گا، اب میں نکاح کر دوں گا۔ انہوں نے پھر اپنی بہن کا اس شخص سے نکاح کر دیا، صحیح بخاری 5130۔ اب وہ عورت شادی شدہ تھی، اب جہاں ہمارے معاشرے میں یہ ہے جو شادی شدہ ہے اب اسے طلاق ہو گئی ہے، اب اسے اس خاوند سے رجوع کرنے کا یا کوئی نیا خاوند نئی شادی کرنے کا ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے جی اس کو ولی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، ولی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب یہ بڑی ہو گئی ہے، اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، یہ بات شریعت کے بالکل خلاف، عورت خود کر سکتی، ورنہ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ درمیان میں کیوں آتے؟ ولی کی اجازت فرض ہے، لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح ہی نہیں ہوتا، نکاح ہی نہیں ہوتا۔
ابن ماجہ 1882 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے، کوئی عورت نہ کوئی عورت اپنا نکاح خود کرے، یہ ہے جو اپنا نکاح خود کرتی۔ اب آپ دیکھیں ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، لا نکاح الا بولی والی، عورت کسی عورت کا نکاح نہیں کر سکتی، ولی آئے گا، ولی باپ، بھائی، چچا، ددیال میں سے ولی بنتے ہوتے ہیں، وہ ولی آ کر نکاح کرے گا۔ عورت کسی عورت کا نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ عورت زانیہ ہے جو اپنا خود نکاح کرتی، یہ گھروں سے بھاگ کر لو میرج اور کورٹ میرج اور ماں باپ کی عزتیں برباد کر کے جو بچیاں گھروں سے نکل جاتی ہیں اور پھر جا کر عدالت میں نکاح کر لیتی ہیں، ماں باپ روتے رہتے ہیں، ماں باپ روتے رہتے ہیں، پھر ماں باپ کی طرف پلٹ کر دیکھتے بھی نہیں ہیں بس۔ اور کتنی جگہ پر ماں باپ سامنے کھڑے رو رہے ہیں، بچی اپنے یار کے ساتھ۔ یہ ہے فقہ حنفی کا نقصان کہ فقہ حنفی کے مطابق نکاح ہو جاتا ہے، کتاب و سنت میں تو نکاح ہی کوئی نہیں۔ احناف کو اس معاملے میں ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے، ٹھنڈے دل سے۔ اور ایک واقعہ مجھے یاد آیا طلاق کے حوالے سے، بہاولپور کے ایک بہت بڑے جامع مسجد صادق نواب صادق صاحب کی جو مسجد تھی، بہت بڑی مسجد ہے، اس کے مفتی صاحب کے بیٹے نے اپنے بیوی کو طلاق دے دی۔ صبح صبح وہ مفتی صاحب ہمارے حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ تعالی کے پاس تشریف لائے اور سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے کہا کہ مفتی صاحب حدیث میں نہیں آتا طلاق رجوع کروا دو آپ اس کا؟ نے کہا جی ہم تو حنفی ہیں، ہم لوگوں کی بیٹیوں کے حلالے نکلواتے رہے اور اپنی اس کا کیسے رجوع کروا دیں؟ آپ مجھے فتویٰ لکھ کر دیں، میں اسی لیے آیا ہوں۔ پھر حافظ صاحب نے کتاب و سنت کے مطابق فتویٰ لکھ کر دیا اور بغیر حلالے کے اس مفتی نے اپنی بیٹے سے کا رجوع کروا دیا۔ اور عوام کے لیے حلالے، عزتیں برباد۔ یہ ہیں فقہ حنفی کے نقصانات کہ بیٹی گھر سے بھاگ کر خود نکاح کر سکتی ہے، فقہ حنفی میں جائز ہے۔ کتاب و سنت کے اندر فرمایا زانیہ ہے وہ عورت، کتنے سخت ترین وعید ہے کہ وہ زانیہ ہے وہ عورت۔ اب فرمایا فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، ازواجہن سے وہ خامند مراد ہیں جن سے پہلے نکاح ہوا تھا۔ عدت گزرنے کے بعد اگر وہ کسی اور شخص سے نکاح کرنا چاہیں تو اس ہونے والے خامند سے نکاح کرنے سے روکنا بھی منع۔ یہ حکم ہے عورتوں کے ولیوں کو کہ اس کے نکاح میں اس کی خوشی کا خیال رکھیں، جہاں وہ راضی ہوں وہاں کر دیں، اگرچہ اپنی نظر میں اور جگہ بہتر معلوم ہوں۔ عورت کی رضامندی بھی ضروری ہے، عورت کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ اگر عورت راضی نہیں پھر وہ کہیں اور نکاح کر لے گی۔ اگر عورت بھی راضی ہے اور مرد بھی راضی ہے تو ازواجہن کے تحت اذا تراضوا بینہم بالمعروف، یعنی وہ آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہو جائیں۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر ذالکم ازکی لکم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جس کی نصیحت تم میں سے اس کو کی جاتی ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یعنی مومن آدمی ہے، توحید پرست ہے، عقیدہ صحیح ہے، مسلمان ہے، اس کو یہ وعظ کیا جا رہا ہے یہ تمہارے لیے بہت صاف اور بہت پاکیزہ معاملہ، تم نہیں جانتے، ہم تو نہیں جانتے نا، اللہ جانتا ہے خوب، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ دونوں راضی ہو جائیں تو آپس میں نکاح کر لیں، آپس میں دونوں کا نکاح کر لیں۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔